جاوا اسکرپٹ ویریبلز اینڈ آپریٹرس. جاوا اسکرپٹ کے اندر جو ویریبلس ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے ڈیٹا کنٹینر کہ جن کے اندر ہم ملٹیپل ڈیٹا کے ٹائپ کے ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں. لائک اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ 3 ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں ایکس وائی اینڈ زی اور ان کے اندر ڈیٹا اسٹور کیا ہے یوزنگ ایکول کا سائن. ہم نے ایکس میں 5 وائی میں 6 اسی طرح زیڈ میں ہم نے دونوں کا سم اسٹور کیا ہے. ریمبر کہ بالکل اسی طرح سے ہم آپریٹ کرتے ہیں جس طرح اسٹینڈرڈ ہم الجبرا میں یا اسٹینڈرڈ ہم ارتھمیٹکس آپریشن کے ساتھ یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ویریبل کا نام ہو سکتا ہے. اس ویریبل کو نام کو اس گڈ پریکٹس کہ اس کا جو نام ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہو اس کے یوزیج کو. آل دو جاوا اسکرپٹ اس چیز کو انفورس نہیں کرتی مگر ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویج کے اندر اٹس اے گڈ پریکٹس کہ ہمیشہ ویریبل کا نام وہی یوز کیا جائے جس پرپز کے لیے اس کو یوز کرنا ہے. جاوا اسکرپٹ کے اندر ہم جو ہمارا ایک ویریبل کا نام ہے دیٹ از آلسو کالڈ ایز اے آئیڈینٹیفائر. ہم جو ہمارا ایک آئیڈینٹیفائر ہے اٹ از سم تھنگ لائک کہ جو بھی ہمارا نام ہو ایک ویریبل کا جو کہ اس کے یوزیج کے حساب سے رکھا ہوا ہو اس کو ہم آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں. جنرلی جو ہمارے پاس رولز ہیں اس کو بنانے کے اٹ کین بی اے نیم آف یوزنگ اینی تھنگ, اٹ کین ہیو اے نمبر ان بٹوین. صرف جو ایک چیز امپورٹنس میں یاد رکھیں کہ ہمیں جتنی بھی ہمارا آئیڈینٹیفائر ہوگا جو ہمارا ویریبل کا نام ہوگا اس کا اسٹارٹنگ جو ورڈ ہے دیٹ شوڈ بی اے لیٹر ناٹ اے نمبر. آل دو ہم اس کے بیچ میں کہیں بھی نمبر یوز کر سکتے ہیں, ڈالر کا سائن یوز کر سکتے ہیں, انڈرسکور یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں اٹ کین بی آلسو اسٹارٹ ادر دین لیٹرز, اٹ کین اسٹارٹ ود اے ڈالر سائن اور انڈرسکور. جب جاوا اسکرپٹ کے شروع کے جو ورژنس تھے اس کے اندر ہمیشہ ویریبلس کی ڈکلیریشن کے بعد ویریبلس کے نام کے ساتھ ہمیشہ ڈالر کا سائن یوز ہوتا تھا. لیکن اب جو اسٹینڈرڈ جاوا اسکرپٹ اس وقت ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہم یہ اس کی ریسٹرکشن کو ختم کر دیا گیا ہے. ہم چاہیں تو ڈالر سائن کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو صرف لیٹر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. جو ہمیں چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں وہ کیس سینسٹیو ہوتے ہیں. ہم اگر ان کو اسمال میں یوز کر رہے ہیں اور کیپٹل میں یوز کر رہے ہیں تو دوز ول بی ٹریٹڈ ایز اے سیپریٹ اینڈ ڈفرنٹ آئیڈینٹیفائر ان جاوا اسکرپٹ. جاوا اسکرپٹ میں جو چند ریزرو ورڈز ہیں دوز کین ناٹ بی یوزڈ ایز آئیڈینٹیفائرز, دس از دا اونلی لمٹ. اسی طرح ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ میں اسائنمنٹ کا آپریٹر ہے ایکول کا سائن. اسٹینڈرڈ الجبرا میں ہمارے پاس ایکول کا سائن جو ہے وہ صرف ایکویلٹی کو چیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن جاوا اسکرپٹ میں یہ اسائنمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. لائک ان دس ایگزامپل یہاں پہ ہم نے ایک پرٹیکولر ویریبل کے اندر ایک اور ویریبل +5 کو اسائن کیا ہے. ریمبر کہ یہ ہم نے یہاں پہ ایکویلٹی چیک نہیں کر رہے, ہم نے صرف اس کی ویلیو کو اس میں اسائن کر رہے ہیں. تو ایکس ول ہیو اے ویلیو جو بھی ایکس میں پہلے ویلیو تھی +5. تو جو بھی ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا وہ پھر ایکس میں اسٹور اس ایکس کے اندر اسٹور ہو جائے گا بیکاز ہم نے یہاں پہ ایکول کا سائن یوز کیا ہے جو کہ اسائنمنٹ آپریٹر ہے. جاوا اسکرپٹ میں ہم ملٹیپل ڈیٹا ٹائپس کو یوز کر سکتے ہیں. جاوا اسکرپٹ ایک لارج ویرائٹی آف ڈیٹا ٹائپس کو ویریبلس کے اندر اسٹور کرتا ہے. لائک ہم نمبر اسٹور کر سکتے ہیں, ہم اسٹرنگ اسٹور کر سکتے ہیں, بٹ لیٹس اسٹرکٹ آور سیلف ٹو نمبرز اینڈ اسٹرنگس فرسٹ تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اسٹرنگس جو ہیں یہ ڈبل کوٹس میں بھی مینشن کی جاتی ہیں اور سنگل کوٹس کے اندر بھی یوز ہوتی ہیں, جبکہ نمبرز جو ہیں وہ وداؤٹ اینی کوٹس ہوتے ہیں. اور اگر ہم کسی بھی نمبر کو سنگل یا ڈبل کوٹس کے اندر یوز کریں گے تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے اسٹرنگ. ہم ایک ایگزامپل اس میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو. ہم نے ایک ویریبل پائی کے اندر اسپیسیفک نیومیرک ویلیو دی ہے, جبکہ ہم نے ایک اور ویریبل کے اندر ڈبل کوٹس کے اندر ایک اسٹرنگ ویلیو دی ہے. اسی طرح ہم اس کو سنگل کوٹس میں بھی ایک اسٹرنگ ویلیو ہم یوز کر سکتے ہیں. البتہ اگر ہم سنگل کوٹس کے اندر یا ڈبل کوٹس میں کوئی بھی نیومیرک ویلیو دیں گے تو اٹ ول آلسو بی کنسیڈرڈ ایز اے اسٹرنگ. انم جو ہے یہ ہمارے پاس اسٹرنگ نہیں ہے, یہ ہمارے پاس نیومیرک ویلیو نہیں ہے بلکہ ایک اسٹرنگ ہے. جاوا اسکرپٹ کے اندر کسی بھی ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ اس کی ویلیو کی بیس کے اوپر اسائن ہوتی ہے کہ جو بھی ویلیو اس میں فرسٹ ٹائم اسائن ہوگی اس پرٹیکولر ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ وہی کنسیڈر کی جائے گی. ریمبر کہ ہم جاوا اسکرپٹ کے اندر ویریبلس کو ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں.
ہم اس کو اسٹینڈرڈ ہمارے پاس جو طریقہ ہے کہ ہم جو بھی ویریبل ڈکلیئر کریں تو ہم اس کے ساتھ ایک ویر کا نام یوز کریں. ویر جو کہ کی ورڈ ہے جاوا اسکرپٹ کا VAR, ہم وہ یوز کریں اور اس کے آگے اسپیس دے کے ہم جو بھی پرٹیکولر آئیڈینٹیفائر وہاں پہ مینشن کرنا چاہیں ہم مینشن کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارا ویریبل ہوگا ڈیٹا کو ہولڈ کرنے کے لیے. ریممبر کہ اگر ہم ویریبل کو ڈکلیئر کریں گے اس کے بعد ہمیشہ بہتر ہے کہ ہم اس کے اندر جلد ہی کوئی ویلیو اسائن کر دیں, آئدر آن دا سیم لائن سیم اسٹیٹمنٹ کے اندر یوزنگ اسائنمنٹ ویریبل وہ اسائنمنٹ آپریٹر, یا پھر ہم اس کے فوراً بعد اس کے اندر کوئی بھی ویلیو اسائن کر دیں. تو اس کی جو بھی ویلیو اسائن ہوگی وہ ڈیفائن کرے گی کہ اس پرٹیکولر ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے. ہم سیم لائن کے اوپر بھی اس میں مینشن کر سکتے ہیں ویلیوز کو, اور سیپریٹ لائن پہ بھی. لائک ان دس ایگزامپل ہم نے یہاں پہ ایک ویریبل کار نیم یوز کیا ہے جس کا سیم لائن کے اندر سیم اسٹیٹمنٹ میں ہم نے والوو کی ویلیوز میں اسائن کر دی ہے. اٹ کین بی in a separate line or it can be in the same line of declaration. ہم ایک ڈکلیریشن کے وقت ملٹیپل ویریبلس بھی اسائن کر سکتے ہیں, ہم اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں. لیٹس سی ہاؤ. یہاں اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر ملٹیپل ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ویئر کا کی ورڈ یوز کیا ہے, اس کے بعد ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کے اندر ایک ویلیو اسائن کیا, اور ہم نے کاما کو یوز کیا ہے ملٹیپل جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں ان کی ڈکلیریشن کے لیے, اور اسٹیٹمنٹ کا اینڈ ہم ایز یوزول سیمی کولن کے ساتھ کرتے ہیں. ہم ملٹیپل ٹائپ کی ڈفرینٹ ٹائپ کی ویریبلس کو بھی سیم لائن کے اندر ڈکلیئر کر سکتے ہیں, ایون ان میں ویلیو اسائن کر سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو اس. ریممبر کہ اگر ہم کوئی بھی ویلیو اسائن نہ کریں کسی بھی ایک ویریبل کے اندر تو وہ انڈیفائنڈ ہوتی ہے, اور آئدر اٹ کین بی گاربیج. نارملی ڈفرینٹ لینگویجز جو ہیں اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتی ہیں, جبکہ جو جاوا اسکرپٹ ہے وہ اس کو ایک ویریبل کے اندر اگر کوئی ویلیو اسائن نہیں ہوئی تو وہ اس کو انڈیفائنڈ ہی کنسیڈر کرے گا. لائک یہاں پہ ہم نے کار نیم جو ہے اس کو ویریبل کو ڈکلیئر کیا ہے تو اس کی ویلیو نہیں اسائن کی, تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز انڈیفائنڈ انلیس اے ویلیو از اسائنڈ ٹو اٹ. جاوا اسکرپٹ کے اندر ہم اگر کسی ایک ویریبل کو ری ڈکلیئر کریں یوزنگ دا سیم نیم, ہمارے پاس آئیڈینٹیفائر کا نام سیم ہو اگر, اور اس کو اگر ہم ری ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کی جو ویلیو جو لاسٹ ٹائم اس میں اسٹور تھی وہ اس کے اندر سیو رہتی ہے. لائک ان دس ایگزامپل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کار نیم کے نام سے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے, اس میں ایک ویلیو اسائن کی ہے والوو. اگر ہم اسی کار نیم کے سیم ویریبل کو دوبارہ ڈکلیئر کریں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو بھی اس کے اندر وہ سیم ویلیو جو ہے وہ اسٹورڈ رہے گی, اینڈ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے سیم ویریبل. سو دس از آل فار ناؤ فار ویریبلز اینڈ آپریٹرس.